قرض سے نجات کا وظیفہ۔ باوضو ہو کر قبلے کی طرف منہ کر کے قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی صورت اور اللہ رب العزت کا ایک پاک نام پڑھ لو، پرانے سے پرانا قرض بھی اتر جائے گا۔ یقیناً آپ جولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں دو گے۔ ایسا نایاب تحفہ قرض کے متعلق آج آپ کو دینے لگا ہوں۔ بس شرط یہی ہے کہ کامل یقین کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے۔ انشاءاللہ جتنا بھی آپ پر قرض ہوگا، پہاڑ جتنا بھی قرض ہوگا، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت کی رحمت سے وہ اتر جائے گا۔ بے شک اس عمل کو آزما لو، دولت اتنی ملے گی کہ 7 نسلیں بیٹھ کر کھا سکتی ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں اور میری بہنوں، اللہ رب العزت کی کلام میں کتنی طاقت ہے، یہ عمل کرنے کے بعد آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا۔ اللہ کی کلام برحق ہے، بس سچے دل کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے، آپ کا کام ہو جائے گا۔ وظیفے کا طریقہ کار بھی ملاحظہ فرمائیں اور ویڈیو کو دوستوں میں شیئر کریں تاکہ اور لوگوں کا اور دوستوں کا بھی فائدہ ہو جائے۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اللہ رب العزت کی کلام پاک ہے، اسے پڑھنے سے پہلے آپ نے باوضو ہو لینا ہے۔ وضو کرنے کے بعد پاک صاف جگہ پر بیٹھ جانا ہے اور اپنا چہرہ قبلے کی طرف کر لینا ہے۔ اور جس مقصد کے لیے عمل کرنے لگتے ہیں، یعنی آپ نے قرض کے لیے عمل کرنا ہے، تو قرض کا تصور، قرض کا مقصد اپنے دل و دماغ میں رکھ لینا ہے۔ یاد رہے، جسم بھی پاک ہو، جس جگہ پر بیٹھ کر عمل کر رہے ہو وہ جگہ بھی پاک ہو، اور آپ نے سچے دل کے ساتھ، پختہ یقین کے ساتھ قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھ جانا ہے، اور ایک تسبیح اپنے ہاتھ میں پکڑ لینی ہے، اور سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر صرف اور صرف 7 مرتبہ درود پڑھ لینا ہے۔ درود کی بہت بڑی فضیلت ہے، درود کی اتنی فضیلت ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ بہرحال آپ نے 7 مرتبہ درود لازمی پڑھ لینا ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ پڑھ لیں۔ جو درود آپ کو آسان لگے وہی پڑھ لیں، یا جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں وہ درود پڑھ لیں۔ بہرحال 7 مرتبہ آپ نے درود پڑھ لینا ہے۔ درود پڑھنے کے بعد آپ نے صرف 3 مرتبہ پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ 3 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کے بعد 1 مرتبہ پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد جس مقصد کے لیے عمل کیا جا رہا ہو وہی مقصد اپنے دل و دماغ میں رکھ لینا ہے، اور تسبیح اٹھانی ہے، اور ایک تسبیح پڑھ دینی ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یعنی اپنے گناہوں کی معافی مانگ لینی ہے۔ پھر اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ الاخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس سورت کو 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 41 مرتبہ یہ سورت پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ کہنا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پھر سورۃ الاخلاص مکمل کرنے کے بعد آپ نے ایک چھوٹی سی سورت پڑھنی ہے، سورۃ الکوثر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اس سورت کو 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اور اللہ رب العزت کا ایک نام ہے جس کی آپ نے 3 تسبیحیں پڑھنی ہے۔ قرض کا مقصد اپنے تصور میں رکھنا ہے، اور 3 تسبیحیں اللہ رب العزت کے ایک ہی نام کی پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم لازمی پڑھنا ہے۔ اللہ رب العزت کا نام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ ضرور پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد یہ اللہ رب العزت کا آپ نے نام پڑھنا ہے، یا باسطو یا باسطو یا باسطو۔ یہ نام آپ نے صرف 3 تسبیحیں پڑھنی ہیں۔ جب 3 تسبیحیں پوری ہو جائیں پھر اس کے بعد 3 مرتبہ پھر کہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس کے بعد 7 مرتبہ وہی درود پڑھیں جو شروع میں پڑھا تھا۔
7 مرتبہ درود پڑھنے کے بعد اپنے چاروں طرف پھونک ماریں، اپنے سینے پر پھونک ماریں اور اپنے دونوں ہاتھوں پر پھونک مارنے کے بعد وہی ہاتھ اٹھائیں اور ہاتھ اٹھا کے دعا مانگیں۔ انشاءاللہ آپ کی دعا بھی قبول ہوگی، اللہ دولت سے بھی نواز دے گا اور پرانے سے پرانا قرض بھی اتر جائے گا۔ یقین نہیں آتا تو کامل یقین کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ اس عمل کو آزما لو، انشاءاللہ آپ کا کام ہو جائے گا۔